مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کی اولادیں تھے وہ یہودی یا عیسائی، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپاتا ہے ایسی گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو تحقیق گزر چکا، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 اور 141 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں پہلے سپارے کی آخری آیتیں ہیں، اس پر پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولادیں یہ سارے کے سارے یہودی کہتے تھے، ہمارے مسلک پر یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ہمارے مسلک پر تھے، عیسائی تھے۔ یاد رکھیے، ایک ہے یہودیت اور عیسائیت بئی معنی کہ جو اللہ نے ان انبیاء کو دین دیا تھا، اور ایک ہے وہ جو بعد میں ان کے بعد والوں نے تحریف کر لی، تغیر تبدل کر لیا، اپنی من مانی اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وحی آتی، اپنی طرف سے اس میں کچھ ملا دیتے، پھر کہتے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بات اپنی آگے پیچھے سے، جیسے ہم تفسیر کریں کسی آیت کی، ایک ہے آیت اللہ کی طرف سے ہے، ایک ہے جو ہم اس کا مطلب، جو اس کی تشریح تفسیر میں باتیں کہیں یہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آگے پیچھے باتیں اپنی طرف سے ملاتے اور کہتے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ جو یہودیوں نے دین میں تحریفات کی ہیں، عیسائیوں نے جو دین میں تغیرات، تبدلات، اضافے، کمی بیشیاں کی ہیں، اب اس لحاظ سے ان کی محرف شدہ دین جو دین یہودیت ہو چکا، جو دین عیسائیت ہو چکا، وہ باطل ہے، وہ من جانب اللہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا من مانی بہت ساری باتیں اس میں ملائی جا چکی ہیں، اس لیے اب وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، اس کی تردید کرتے ہیں، اور وہ غلط اور تردید اس کی ہم کرتے ہیں حق والے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو اب دین لیے ہوئے ہیں، یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ دین اسماعیل علیہ السلام کا ہے، یہ دین اسحاق علیہ السلام کا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں۔ اسی قرآن مجید کے اسی پارے میں پیچھے آپ نے سنا ہے کہ اللہ سے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا میں یہ بات تھی کہ یا اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما۔ گویا وہ تو دونوں اپنے آپ کو یہودی عیسائی نہیں کہہ رہے، مسلمان کہہ رہے ہیں، اور اپنی اولادوں کے بارے میں یہودی ہونے، عیسائی ہونے کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ مسلمان امت ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے دین اپنے اپنے زمانے میں اور اپنے اپنے احاطہ اور دائرہ کار میں، کیونکہ پہلے جو نبی تھے ان کا زمانہ بھی محدود تھا اور ان کا علاقہ بھی محدود تھا، کہ اس علاقے میں فلاں نبی کی شریعت ہے، فلاں علاقے میں فلاں نبی کی شریعت ہے، فلاں علاقے میں فلاں نبی کی شریعت ہے۔ سارے زمانوں کے لیے اور ساری جگہوں پر جو نبوت ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ اب سارے زمانوں کے لیے یہی شریعت ہے اور اب ساری جگہوں کے لیے بھی
یہی شریعت ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ نبی ہمارے دین پر تھے، یا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہ انبیاء ہمارے دین پر تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ظاہر ہے ان کو مذہب دیا اللہ نے ہے، شریعت ان کو دی اللہ نے ہے، جانتا بھی زیادہ اللہ ہے۔ تو اللہ قرآن مجید کے اندر خود کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ کے دین پر نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے، اس لیے مسلمانوں کا یعنی ہمارا مذہب یہ مذہب ملت ابراہیمی ہے۔ اور ہمارے دین میں کتنی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی ہیں اور ہمارے دین میں ہمارا مذہب بنی۔ سارا حج کیا ہے، سارا عمرہ کیا ہے، ہماری قربانی کیا ہے، ہمارا ختنہ کیا ہے۔ ختنہ جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم آپس میں ملاقات کے وقت جو مصافحہ کرتے ہیں، جو معانقہ کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ہماری عورتیں جو کانوں کے اندر، ناک کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈالتی ہیں زیور کے طور پر، حدیث پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ سب سے پہلے ان کے زمانے میں یہ عورتوں کے لیے شروع ہوا، انہوں نے شروع کرایا۔ کہ عورت اور مرد کا ایک فرق یہ بھی ہے، بچے اور بچی کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ بھی عورت کے لیے زیور دنیا میں حلال ہے اور مرد کے لیے بطور زیور کے دنیا میں کوئی چیز بھی استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ سونے کی ہو، چاہے وہ چاندی کی ہو، چاہے وہ لوہے کی ہو، چاہے وہ پیتل کی ہو، چاہے وہ تانبے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو بطور زیور کے۔ میک اپ جسے کہتے ہیں، یہ میک اپ مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے میک اپ جنت میں ہوگا۔ مرد دنیا میں مجاہد ہے، مرد دنیا میں عورت کا بوجھ اٹھانے والا ہے، مرد دنیا میں گھر کا ذمہ دار ہے، اس لیے ذمہ دار کو میک اپ نہیں کرنے ہوتے، ذمہ دار کے لیے زیور نہیں ہوتے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم زیادہ جانتے ہو ان کے مذہب کو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تو پکی بات ہے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مذہب یہودی نہیں تھا، ان کا مذہب عیسائی نہیں تھا۔ اور یہ بات اللہ کی طرف سے ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، لیکن تورات و انجیل والے اس بات کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسی گواہی اور شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو شہادت میرے پاس آ چکی ہے، جو اس کے پاس آ چکی، جو اس کے پاس آ چکی، جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس آ چکی، جو اس شہادت کو چھپاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ آج ہم اس کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں، آپ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کلموں کو ملا کے شہادتین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دو گواہیوں کا نام ہمارا کلمہ ہے، ان دو گواہیوں کا نام ہمارا ایمان ہے۔ اسی سے کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کا انکار کرنے سے کافر مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شہادتین یہ دو گواہیاں ہیں، ایک اللہ کی توحید کی گواہی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی۔ یہ دو گواہیاں، یہ شہادت ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس ہے۔ اب یہ شہادت جب میں لے کے بیٹھا ہوں، میں آگے نہیں دوسرے کو بتاتا تو میں شہادت کو چھپا رہا ہوں اور میں سب سے بڑا ظالم بن رہا ہوں۔ تبلیغ کو کیوں کہتے ہیں کہ تبلیغ فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے کہ آپ پر شہادت چھپانی حرام ہے۔ اگر آپ شہادت لے کے بیٹھے ہیں
کلمہ آپ تو پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی کو کلمہ نہیں آتا، آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نہیں ٹرائی کی، آپ کی بیٹی کو کلمہ نہیں آتا، بہن کو کلمہ نہیں آتا، بھائی کو کلمہ نہیں آتا، ہمسائے کو کلمہ نہیں آتا، تیرے پاس تو شہادت ہے، تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن یہ شہادت تیرے محلے میں کتنوں کے پاس نہیں ہے، یہ شہادت تیرے شہر میں کتنوں کے پاس نہیں ہے، تیرے گھر میں کتنوں کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چھپا کے بیٹھا ہے، تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب آج اگر کسی کا یہ بھی ظلم ہے، وہ کہے گا یہ پاگل ہیں۔ ظلم تو وہ ہوتا ہے کسی کا روپیہ چھین لو، ظلم تو وہ ہوتا ہے کسی کے ایک بلسٹ 1 فٹ زمین پر قبضہ کر لو، وہ تو ظالم ہوتا ہے، یہ تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، ممن قتم شہادتن، جو چھپاتا ہے اس گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، لیکن آئی ہوئی کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ میرے پاس جو شہادت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کے پاس جو کلمہ شہادت ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس کلمہ شہادت کا اظہار کرنا، اس کلمہ شہادت کو دوسرے تک پہنچانا یہ ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم فرض کو چھوڑنے والے بن جائیں گے، اور فرض کو چھوڑنا حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ام تقولون، کیا کہتے ہو تم اے یہودیو عیسائیو، ان ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانوا ھودا، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا وہ عیسائی تھے۔ قل، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو ان کے مذہب کو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ان کے مذہب کو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کا دین کون سا تھا، ان کا مذہب کون سا تھا، اس کو تم نہیں زیادہ جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو خود دعا کی، انہوں نے تمہارا نام بھی رکھا ہے مسلمان، هو سماکم المسلمین، قرآن مجید کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان۔ تو فرمایا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، قتم شہادتن، جو چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ہم کتنے بڑے دولت مند ہیں کہ میرے رب نے مجھے شہادت والا کلمہ دیا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔ ہر غریب کے پاس ہے، امیر کے پاس ہے، نہ اس پر کوئی زیادہ وقت لگتا ہے، نہ زیادہ محنت لگتی ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ سرمایہ لگتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر تو کلمے کی بات کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں تو کر سکتے ہیں، اس پر کون سا وقت لگتا ہے، کون سا پیسہ لگتا ہے؟ اور آپ ایک فرض کو ادا کر سکتے ہیں، حرام سے بچ سکتے ہیں، ظالم ہونے سے بچ سکتے ہیں، منصف بن سکتے ہیں جب آپ اس کلمے کی بات آگے چلاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا جا رہے ہیں، 10 سال کا بیٹا فرض کر لو ساتھ ہے، اور 60 سال کا بابا بھی ہے، باپ بھی ہے، دونوں جا رہے ہیں کھیتوں کے اندر سے۔ اب باپ کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں باغ کے اندر جاتا ہوں، باغ تو کسی کا ہے، یہاں بڑے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، میں توڑ کے لے آتا ہوں، تم ادھر کھڑے رہو، دیکھتے رہو، کوئی اگر بندہ آتا ہوا نظر آئے نا، مالک یا کوئی آتا ہوا، تو جلدی مجھے آواز دینا، پھر میں چھپ جاؤں گا۔ چوری کرنی ہے، پھل توڑنے ہیں۔ اب باپ جاتا ہے، بیٹا کھڑا ہے، باپ جو ہی پھل کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے، بڑھاتا ہے کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، تو بیٹا آواز دیتا ہے ابو وہ دیکھ رہا ہے، تو باپ پھر بہر آتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھ تو کون رہا، پاگل تو نے کیوں مجھے کہا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا۔ تو آخر بیٹا پھر کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم کہتے ہیں اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب دروازہ بند ہے، اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اگر ایک بندہ ساتھ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہیں، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ میرا اللہ جو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تلک امتن، فرمایا یہ ایک امت تھی جن انبیاء کا نام آیا، یہ ایک امت تھی قد خلت، جو تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو وہ خود کما کے چلے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ یاد رکھو میرا باپ فلاں تھا، میرا باپ ایسا نیک تھا، میرا باپ فلاں ولی تھا، فلاں بزرگ تھا، بے شک تھا، اللہ اس کے درجات مزید بلند کرے، لیکن اس سہارے پہ نہ بیٹھنا، اپنی محنت خود کرنا۔ بیٹا روٹی پیٹ بھر کے کھا لے تو اس سے باپ کا پیٹ نہیں بھر جاتا، اگر باپ روٹی پیٹ بھر کے کھا لے تو اس سے بیٹے کی بھوک نہیں ختم ہو جاتی۔ ہر ایک کو اپنا کھانا پڑتا ہے، یوں تو سمجھ آتی ہے، تو پھر آخرت کے لحاظ سے بھی ہر ایک کو اپنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے بیوی کی قبر الگ ہے، خامند کی قبر الگ ہے، ماں کی قبر الگ ہے، باپ کی قبر الگ ہے، کوئی قبر میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری خود کر کے جانا ہے۔ دیہاتوں میں تو خصوصاً ہمارے یہاں عورتوں کو بس گھر کے کام ہیں، بس لگی ہوئی ہیں، رات کپڑا نہ دھوئیں تو قصوروار ہیں، روٹی وقت پہ نہ پکے قصوروار ہیں، گھر میں صفائی پوری نہ ہو قصوروار ہیں، بچوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو قصوروار ہیں، لیکن اگر نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، حلال حرام کا خیال نہ کریں تو عورتیں کوئی قصوروار نہیں ہیں۔ کیسا پتہ نہیں ہم نے دین بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اپنی پوچھ ہوگی۔ ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔